جیسا اہم موقع پر ویسا اہم تقریب میں معلوم کو بھی آپ نے یاد رکھا، بہت بڑا کا شکریہ۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے دوسری صلاحیتیں زبان کی صلاحیت بولنے کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قوت بھی عطا کی۔ اور اس زمانے میں قلم یہ اتنا مضبوط ہتھیار ہے، اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ جنگی ہتھیار بھی وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتے جو قلم کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ سب سے مؤثر ہتھیار یہ قلم ہے، اور آج تک اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو قرآن حدیث محفوظ ہے، دین ہمارے پاس محفوظ ہے، تو اس کا بھی اسباب کے درجے میں ذریعہ یہی ہے۔ اسباب کے درجے میں اگر دیکھا جائے، نبی علیہ السلام جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام متعین تھے جن کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے، آپ ان کو بلاتے اور آپ ان کو وہ آیات لکھواتے اور وہ قلم سے لکھتے۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں تھا، آپ جب کوئی بات اہم ارشاد فرمانا چاہتے مجھے بلاتے، آپ فرماتے میں سمجھ کرتے۔ تو یہ قلم کا ہی کارنامہ ہے کہ آج تک ہمارے پاس یہ ہمارا علمی ورثہ تاریخ کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، فقہ کی شکل میں ہو، جتنے بھی علوم ہے، حتیٰ کہ سائنس ہے، طب ہے، ڈاکٹری ہے، جو کچھ ہے، اگر یہ سارے علوم محفوظ ہیں تو اس کا اسباب کے درجے میں ذریعہ۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں رہنمائی کی، سورۃ نور میں ہے کہ اور حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ برائی کو پھیلانے کے بجائے، برائی کی اشاعت کے بجائے، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ قلم سے ہو، خواہ وہ عمل سے ہو، اس کی بجائے اچھائی کو پھیلائے۔ اس لیے قلم اگر استعمال ہو تو وہ برائی کے پھیلانے کے لیے نہیں، برائی کی اشاعت کے لیے نہیں، اور برائی کو عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو روکنے کے لیے ہو اور اچھائی کو ابھارنے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جس چیز کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ پھیلتی ہے۔ میں دست بستہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں اخبار کے اندر اچھائی کی خبریں ہمیں کم ملتی ہیں اور گناہوں کی، ظلم کی داستانیں اور اس قسم کے وہ قسطوں کی قسطیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت یوں سمجھو کہ ہمارے اپنے لوگ ہم بدنام کرتے ہیں، خود بدنام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، اور ہم ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنٹرول ہو یا نہ ہو، ہم نے جو پیغام دے دیا پوری دنیا کو
हमारे मुल्क के अंदर ये बुराई होती है। अब जितना उस बुराई का तज़किरा ज़्यादा होता है वो सद्दे बाब नहीं होता, बुराई उठती नहीं, उतनी ज़्यादा बढ़ती है, उतनी ज़्यादा फैलती है। हालांकि हमारे मुल्क में जहाँ पर ये घटिया काम होते हैं उसके साथ साथ बहुत अच्छे काम करने वाले लोग भी सुनहरी हुरूफ से उनके कारनामे लिखने के काबिल। तो जैसे किस्तों की किस्तें शाये होती हैं किसी बुराई के फैलाने का, या अच्छा हो कि जो अच्छे अच्छे काम होते हैं इसी तरीके से उनकी भी इशाअत की जाए, उनका भी तज़किरा किया जाए। और जितना अच्छाई का, नेकी का, भलाई का तज़किरा होगा उतनी ज़्यादा नेकी फैलेगी, भलाई फैलेगी, नेक नामी भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, आपकी तालीम ये भी है कि बजाय इसके कि हम बुराइयाँ तलाश करें, हमें तलाश करनी चाहिए अच्छाई। अपनी बुराइयाँ तलाश करें, दूसरों की अच्छाइयाँ तलाश करें। बुराई देखनी हो, ऐब देखनी हो, बाकी अपने देखें और इस नीयत से देखें कि मैं उन ऐबों से उन ऐबों से पाक करूँ, उन ऐबों से को अपने आप से दूर करूँ और दूसरों की अच्छाइयाँ भलाइयाँ देखें। तो जब हर आदमी दूसरे की भलाइयाँ देखने लग जाएगा, अच्छाइयाँ देखने लग जाएगा, तज़किरा अच्छाइयों का होगा तो अल्लाह ताला अच्छाइयों को फिर उजागर करेंगे, अच्छाइयाँ एक के अंदर आएंगी और अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आएंगी। अगर हमने बुराइयों का तज़किरा करना शुरू कर दिया, बुराइयों को देखना शुरू कर दिया, तज़किरा भी बुराइयों का होगा। जो किसी ने देखा उसने वही जिक्र करना, उसी का तज़किरा